كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بات چیت آپ کو دنیا کی زندگی میں پسند آئے گی، اور جب وہ بات کرتا ہے تو قسم بھی کھاتا ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ ہوا الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے، منافق ہے، جھوٹ قسمیں کھاتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتا ہے تمہارے پاس سے تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین کے اندر فساد پھیلا کر، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو اور نسل کو. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتے ہیں. وہ جھوٹا منافق قسم کھانے والا جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، غلطی پر ہوتا ہے، اس کے باوجود اخذتہ العزت بالاثم، گناہ کے ساتھ تکبر کر کر وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو ٹھیک کرتا ہوں، تو اس کو تکبر آ پکڑتا ہے گناہ کے ساتھ، بس اس کے لیے کافی ہے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ تو منافق کا حال ہے. اب ایک اچھے مسلمان صحابی کا تذکرہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو خرید لیتے ہیں، اپنا سارا مال صدقہ کر کے، خرچ کر کے، نکال کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے. ابتغاء مرضات اللہ،
اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے، پورے کے پورے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بات اس کے کہ آپ کے پاس واضح احکام آ چکے ہیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ، یعنی اللہ کا عذاب، بادل کے سایبانوں میں، فرشتے ساتھ لیے ہوئے، اور اللہ رب العزت فیصلہ کر ڈالے اس معاملے کا، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جانے والے ہیں سارے معاملات. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ان آیات کے اندر 3 قصوں کا تذکرہ ہے. پہلا قصہ جو ہے وہ اخنس ابن شریک کا ہے. یہ بہت بڑا شرارتی منافق تھا، منہ سے کلمہ پڑھتا، دل میں منافقت تھی. یہ آ کر قسمیں کھاتا تھا میں بڑا اچھا اور نیک پکا مسلمان ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل جاتا تھا تو رات کو مسلمانوں کی فصلوں کو تباہ کرتا، جانوروں کو قتل کرتا. جن لوگوں کو پتہ ہوتا تھا وہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو. جس طرح آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں. اس کو تکبر آ پکڑ لیتا تھا کہ میں نے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، جاؤ اپنا کام کرو. جھوٹی قسمیں، اسلام کا دعویٰ، اندر سے شرارت، منافقت. تو پاک پیغمبر پر یہ آیت اتری کہ یہ جو آدمی منافق ہے، اور وہ آدمی ذلیل ہو گیا، بے عزت ہو گیا. ہمارے لیے اس قصے میں یہ سبق ہے کہ ہم جھوٹی قسم نہ کھائیں، اور اندر باہر ہمارا ایک ہو، اور سچ بولیں، اور کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے کسی کو نقصان پہنچایا جائے. اپنی ذاتی غلطی، کوتاہی، گناہ، یہ قابل برداشت ہے، اللہ کے ہاں معافی بھی ہے. کسی اور کو تکلیف دینا، بعض لوگوں کی طبیعت سانپ والی ہوتی ہے، بس ڈستے رہتے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں. جب کسی کے ساتھ آپ کا کوئی حق وابستہ نہیں ہے، نہ کوئی معاملہ اس کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اس کو خوشی میں دیکھنا اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچانا اس میں راحت ہوتی ہے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. طبیعت اچھی طبیعت کا مالک ہونا چاہیے، نرم خو، محبت، الفت، صبر، شکر، اتفاق. دوسرا قصہ ایک صحابی کا ہے. ایک صحابی ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کافروں کو پتہ لگ گیا، انہیں پکڑ لیا. اس صحابی نے کہا کہ یار مجھے چھوڑ دو، فلانی جگہ پر میرا خزانہ موجود ہے، وہ لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. وہ لوگ بھاگ گئے خزانہ لینے، صحابی ہجرت کر کے آ گئے. نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری، اور جب وہ صحابی پہنچے تو حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. آپ نے اپنا سارا مال دے دیا لیکن اپنی جان چھڑا دی. یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. آپ نے بڑا اونچا کام کیا. یہ جو کہا جاتا ہے صحابہ نے ہجرت کی ہے، یہ ہم تھوڑا کر کے معمولی لیتے ہیں، یہ غیر معمولی لے لو. ہجرت کرنا، جان کو وہاں سے نکالنا، لیکن اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنی زمینیں، سب چیزیں چھوڑنا یہ آسان کام تھا. اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، سب کچھ چھوڑ دیا صحابہ نے، ہجرت کی.
ہم کہتے ہیں صحابہ نے ہجرت کی، جی نہیں، کاروبار، زمینیں، جائیداد، گھر، یہ سب کچھ چھوڑا دین کے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ تیسرا جو قصہ ہے وہ یہودی بہت بڑے عالم کا ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا نام انعامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا قصہ یہاں موجود ہے، وہ قصہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو بہت لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے، یہ عالم دین بھی آئے، اور جب پاک پیغمبر کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہا لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے انسان ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، دل اور مطمئن ہوا۔ اور جب یہ آئے نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ عجیب۔ آدمی کا نام کیا ہے؟ عالم کا عبداللہ ابن سلام، آخر میں کیا آتا ہے؟ سلام اور میم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے اس میں بھی شروع اور آخر میں سلام کا لفظ آیا، جملے کے آخر میں، پہلے جملے کے آخر میں بھی اور آخری جملے کے آخر میں بھی سلام آیا، اور ہر جملے کے آخر میں میم آیا۔ حضور فرما رہے تھے جب یہ آئے کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ پھیلانے کا مقصد یہ خوب سلام کرو، جس کو جانو یا نہ جانو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانے کھلاؤ۔ وَصِلْ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھو کہ لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کا لفظ آیا، آخر میں تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام کا لفظ آیا۔ آدمی کا نام کیا؟ عبداللہ ابن سلام۔ وہ متاثر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ اور عجیب، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بڑے ہوشیار تھے، مجھے چھپاؤ پردوں میں اور یہودیوں سے پوچھو میں کیسے آدمی ہوں۔ یہودی آئے، عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں؟ نجیب الطرفین، اونچے عالم خاندانی آدمی ہے۔ وہ باہر سے نکلے پردوں سے اور کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بدل گئے فوراً، نے کہا نہیں یہ بہت برا آدمی ہے، پہلے تعریف کی پھر مذمت کی۔ بہرحال ان کے قصے کی طرف اس طرح اشارہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور کو کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو اگر کوئی اونٹ کا گوشت نہ کھایا تو گناہ گار نہیں ہے، اکثر لوگوں نے نہیں کھایا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ جو نہیں کھائیں گے تو یہودیت جو دین ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے، تو یہودیت کا اس میں شبہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا؟ یہ تو یہودیت کی بات ہے، اسلام کی بات تو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کے عقائد، آپ کی عبادات، معاشرت، معیشت، اخلاق اور سیاست و حکومت، شورا و خلافت، ہماری ہر چیز اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہوگی۔ ہم غیروں کی تہذیب پر فخر نہیں کریں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، نورانی طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کا طریقہ، ڈھنگ، انداز، رفتار، گفتار اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ لہذا غیروں کے طریقوں پر ہم نہیں چلیں گے۔ مولانا ادریس کاندھلی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غیروں کے طریقوں پر چلنا نہیں چاہیے، اس سے مراد غیروں کا وہ طریقہ جو ان کی مذہبی علامت ہو، ان کا مذہبی کوئی خاص طریقہ ہو، وہ مراد ہے، باقی چیزیں مراد نہیں ہیں۔ لہذا من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے۔ ہم کو ہر کام میں نبی کی سنت کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کی سنت کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ رب العزت نے چھوٹی سی بات یہودیت کی ایک مسلمان عالم میں برداشت نہیں کی اور آیت اتاری کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور یہ قصہ بھی سن لو کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا. انہوں نے کہا اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میں اون کا گوشت نہیں کھاؤں گا. پرانے زمانے میں یہ نظر جائز تھی، آج کل یہ جائز نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو فلانی چیز نہیں کھاؤں گا. بال انہوں نے یہ بات کر لی، بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے، اون کا گوشت چھوڑ دیا. تو یہودیوں نے بھی چھوڑ دیا، اگرچہ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی نظر تھی. یہودیوں نے تو اپنی طرف سے یہ اپنے اوپر لازم کر دی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یہودیوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کر لی، وہ بھی ان کا گوشت نہیں کھاتے ہیں. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اون کا گوشت نہیں کھاؤں گا. یہ تھوڑی سی یہودیت کی مشابہت بھی اللہ اور نبی نے برداشت نہیں کی اور آیت اتری. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں کھلی کھلی دی تھیں. جو آدمی اللہ رب العزت کی نعمت کو کہ وہ نعمت اس کے پاس آ جائے اس کو تبدیل کر لے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، پس بے شک اللہ رب العزت عذاب لینے کے اعتبار سے اور سزا دینے کے اعتبار سے بہت سخت ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لے آ چکے ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. قیامت کے دن وہ لوگ جو متقی ہیں ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ رب العزت رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے. آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے بعد یہ پوری دنیا، تمام انسانیت ایک ہی امت تھی. پس اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب بھی تھی. ان کے پاس جو کتاب تھی وہ حق کے ساتھ تھی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جن باتوں میں لوگوں میں اختلاف ہے. لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ ان کے پاس واضح واضح نشانیاں آ چکی تھی، کتاب نبی ان کے پاس آ چکے تھے. اس کے باوجود بھی وہ اس کتاب کو نہ مانے جو ان کے پاس آخری کتاب آئی تھی. کیوں؟ بغیم بینہم، محض آپس کی ضد کی بنا پر. پس اللہ رب العزت نے مومنوں کو ہدایت دے دی ان باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کرتے تھے، اور حق کے ساتھ اللہ کے حکم سے. اور اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اے لوگو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر تکلیف کے؟ تم پر دنیا میں مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ اور آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرح تکلیفیں تم پر نہیں آئیں گی؟ ایسا نہیں ہے. مستہم البأساء والضراء، ان کو تنگدستی اور مصیبت اور الم نے آ پکڑ لیا، چھو لیا، اور ان کو خوب ہلایا گیا. اتنا ہلایا گیا کہ رسول نے بھی کہا، وقت کے نبی نے بھی کہا، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے انہوں نے بھی کہا کہ بہت تکلیفیں مصیبتیں ہیں. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جواب آتا تھا کہ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں اور کن کے اوپر خرچ کریں. اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو، مال خرچ کرو گے، سب سے پہلے کن کا حق ہے؟ فللوالدین، سب سے پہلے
بیوی بچوں کے بعد والدین کا حق ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کا حق ہے، والیتامى اور یتیموں کا حق ہے، اور مسکینوں کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے، اور جو کچھ تم خیر کا کام کرتے ہو پس بے شک اللہ رب العزت اس پر دانا ہے۔ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو، جہاد، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تم محبت کرو، یعنی دنیا، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ مہینے جن کے اندر جہاد کرنا ناجائز ہے، اس میں قتال ٹھیک ہے؟ صحابہ نے تو اس میں قتال کیا، ہمارے ساتھ مشرکوں نے اعتراض کیا، غلط فہمی ہوئی تھی، صحابہ تاریخ کو نہ سمجھ بیٹھے تھے۔ جواباً اللہ رب العزت نے کہا، قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن اے لوگوں، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلی منہ اکبر عند اللہ، تمہارے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو نہیں سوچتے ہو؟ اللہ کے راستے سے روکنا، دعوت تبلیغ سے روکنا، توحید سے روکنا، اور دین کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا، اور مسجد حرام کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے ان کو اپنے گھروں سے نکالنا، حبشے کی طرف 2 مرتبہ اور مدینہ کی طرف، اکبر عند اللہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں۔ اور فتنہ شرک و کفر کا، یہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور اے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو، یہ کافر ہمیشہ آپ لوگوں سے لڑتے رہیں گے، یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ کب تک؟ چاہے آپ ان کے جتنے قریب ہو جائیں، جب تک آپ کو آپ کے دین سے یہ نہیں ہٹائیں گے، یہ آپ کے خلاف لڑتے جائیں گے اگر ان میں طاقت ہو۔ اور جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور دین سے پھر گیا اور مر گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں جل گئے، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوسری طرف بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے پکے مومن ہیں اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم نے دوسرے پارے کا 10واں رکوع پڑھ لیا اور ترجمہ کر لیا، اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ اللہ بنی اسرائیل پر احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے اندر ہزاروں انبیاء بھیجے، آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا، بڑی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، اور ذیل قدر پیغمبر عطا فرمایا، من و سلوہ عطا فرمایا، فرعونیوں سے بچا کر فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تم لوگ ایسے تھے کہ اس وقت جتنی انسانیت تھی آپ کا درجہ اونچا تھا، علی العالمین، تمام جہانوں پر آپ کا درجہ اونچا تھا، عزت تھی، عظمت تھی، برکت تھی، لیکن آپ نے قدر نہیں کی۔ پاک رب نے پاک کلام کے 27 پاروں میں سے یہودیوں کے 41 بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نفسیاتی اور ظاہری بیماریوں کا۔ اللہ فرماتے اتنے احسانات کے باوجود آپ نے احسان کا حق ادا نہ کیا۔ آپ کی کتاب میں پاک پیغمبر کا جو تذکرہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی ہی کے لیے تم لوگ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تم اسی ہی کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا کہ نبی پر ایمان لائیں گے، آپ کی کتابوں میں ان کا تذکرہ تھا، لیکن تم نہ مانے، اپنی کتاب کا انکار کیا۔ اوس و خزرج آپ سے آگے بڑھ گئے، ان سے تم نے بغض کیا کہ کیسے ہم سے آگے بڑھ گئے۔
تو آپ لوگوں نے بہت برا کیا. تو جس پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے ان کو چاہیے کہ ان احسانوں کا شکر ادا کریں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہم ناشکرے بڑے ہیں. شکر کریں گے اللہ اضافہ فرمائیں گے، ناشکری کریں گے نقصان ہوگا. اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہم کو سبق ملتا ہے. دوسری بات کہ وہ لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں اور قرآن و سنت پر چلتے ہیں، پاک رب فرماتے ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں آخرت میں یہ نیک لوگ ان کے اوپر ہوں گے اور یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے. کافر اگر مسلمان پر ہنسے تو ان سے گلہ نہیں ہے، لیکن مسلمان نیک مسلمان پر ہنسے ان سے گلہ ہے. اگر ایک آدمی اعمال میں کمزور ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، لیکن کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے. کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. آگے پاک رب نے فرمایا کہ پوری امت ایک تھی، آدم علیہ السلام کے بعد یا نوح علیہ السلام کے بعد میں ان میں شرک آیا، اور جب شرک آیا، بت پرستی آئی تو امتیں گمراہ ہو گئی اور وقت کے نبی کی انہوں نے مخالفت کی. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری بات جو قابل غور ہے کہ دنیا جو ہے یہ تکلیفوں کی جگہ ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اللہ فرماتے ہیں تکلیفوں پر تکلیفیں سہ کر میرے پاس آؤ گے. لہذا نبی علیہ السلام کے ارشاد بخاری شریف کی روایت ہے، اشد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں اور جو ان کے جتنے قریب ان پر تکلیفیں آتی ہیں. شاعر کہتا ہے، دری دنیا کا سے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی آدمی بیغم نہیں ہے، اگر کوئی بیغم ہوگا وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوگا. لہذا تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے. کوئی بھی آدمی تکلیفوں سے پاک صاف نہیں ہے. ہر ایک پر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آگے سب سے پہلے خرچہ اپنی ذات اور بچوں کا ہے، پھر والدین کا خرچہ ہے. والدین کا خرچہ آدمی پر وہ خرچہ لازم اور ضروری ہے جو ان کے رہن سہن کے لیے ضروری ہو. اس کے علاوہ زائد خرچہ والدین کا اس کے اوپر لازم نہیں ہے. جہاں تک قتال ہے، جس طرح روزہ فرض ہے کتب علیکم الصیام، اس طرح قتال بھی فرض ہے کتب علیکم القتال. اس کی شرائط ہے. بہرحال آئندہ درس میں تفصیل سے بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله يهذبنا العمل به. كتاب الله يهذبنا. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے. مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. كتاب الله يهذبنا العمل به. كتاب الله يهذبنا. پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز. قرآن آسان ہے. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے آیات کا ترجمہ ہو چکا تھا اور کچھ تشریح۔ آج کے درس میں وہی تشریح آگے چلاتے ہیں۔ پاک رب کا پاک کلام میں ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تو سب روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر کافروں کے ساتھ لڑنا یہ فرض، لازم اور واجب کیا گیا ہے۔ تو جہاد فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں 110 سے زائد آیات نماز کے بارے میں اتاری ہیں، حج کے بارے میں 40 سے زائد، اور زکوٰۃ کے بارے میں 88 سے زائد، لیکن جہاد کے متعلق اللہ رب العزت نے 500 آیتیں اتاری ہیں۔ ایک جہاد اقدامی ہے۔ اقدامی جہاد کے لیے اگر کسی ملک پر حملہ کیا جائے تو اس کی شرائط ہے، پہلی شرط ائمہ اربعہ کے نزدیک ملک کے حکمران کی اجازت ہے۔ ایک شرط، ملک کے حکمران جو خلیفہ اس کی اجازت نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حدود و قصاص قائم ہو، شرعی اسلامی نظام قائم ہو۔ جہاں تک دفاعی جہاد ہے، کافر ہمارے اوپر حملہ کرے، جس طرح ہندوستان نے لاہور کے اوپر حملہ کیا پاکستان پر اور مسلمان ٹینکوں کے نیچے پڑ گئے، تو دفاعی جہاد یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے حکمران یا فوج کو پتہ نہ ہو اور ایک طرف سے حملہ ہو جائے اور عام مسلمان ان کے مقابلے کی نکل جائے، جس طرح سن 1965 میں نکل گئے۔ تو دفاعی جہاد کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کافر حملہ کر چکا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لونڈی بھی شرعاً اس جہاد میں بنتی ہے جو جہاد شرعی جہاد ہو، اسلامی جہاد ہو، اور تمام مفتیان علماء کرام کا اس پر فتویٰ موجود ہو۔ تو قتال کا تذکرہ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 27 جنگوں میں شرکت فرمائی اور 100 جماعتیں جہاد کے لیے گئیں، اور 3 پاکستانوں جتنی زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم نے 67 لاکھ مربع میل حکومت ہم کو دی ہے۔ شیرشاہ سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، انہوں نے ہم کو 67 ممالک دیے ہیں جن پر اس وقت ہم حکومت کر رہے ہیں۔ نیک اللہ والے بزرگوں کی یہ محنت ہے جو انہوں نے کی ہے۔ سوری اور غوری بہت بڑے عالم تھے۔ محمود غزنوی صرف عالم نہیں تھے بلکہ مفتی صاحب تھے، حضرت مولانا مفتی محمود غزنوی، جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور اس کو فتح کیا، سومنات کے بت کو توڑا۔ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ ان کی فقہ حنفی میں عربی میں کتاب موجود ہے، کتاب التفرید۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے ہمارے اولیاء اللہ، جنہوں نے ہمارے لیے یہ محنت فرمائی ہے۔ اگلی بات، 4 مہینے ایسے جس میں جہاد ناجائز تھا، بعد میں اجازت مل گئی اس میں جہاد کرنے کی۔ ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، 2 آخری، اور ایک پہلا محرم ہے، ایک درمیان والا رجب ہے۔ ان 4 مہینوں میں جہاد ناجائز تھا، بعد میں اجازت مل گئی۔ انہی مہینوں میں صحابہ سے غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہ مہینہ نہیں، اگرچہ وہ تاریخ ہو چکی تھی۔ کافروں نے اعتراض کیا، اللہ نے جواب دیا کہ یہ جو کوتاہی ہوئی ہے، تمہارے اندر جو غلطیاں ہیں، یعنی دعوت تبلیغ سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، دین کا انکار کرنا، مسجد حرام میں نماز سے روکنا، اور مسجد حرام کے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو اپنے علاقوں سے نکالنا، اور شرک و کفر کا تمہارے اندر ہونا، کیا یہ بڑی بیماریاں نہیں ہیں، بڑی غلطیاں نہیں ہیں؟ ان کا علاج کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دے دیا۔ اگلی بات، مرتد وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کو چھوڑ دے اور کسی اور مذہب میں جن کے کفر پر اتفاق ہو وہاں چلا جائے تو وہ ہے مرتد۔
پاک رب نے پاک کلام میں مرتد کا تذکرہ فرمایا ہے، جو دین سے پھر جائے وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اور ذلیل ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں اس کے جتنے بھی اعمال تھے وہ سارے جل جائیں گے، اور ان اعمال کی کوئی حیثیت مرتد ہونے کے بعد نہیں ہوگی۔ شرعی قانون مرتد کے لیے یہ ہے، اور اس پر اجماع امت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کرے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کرو۔ یہ وقت کے حکمران کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کیس چلائے۔ جو مرتد ہو جائے اس کو 3 دن حضرات علماء کرام سمجھائیں، پیار محبت سے اور دلائل سے، اور عورت اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ جیل ہی میں رہے گی، اور مرد کو قتل کیا جائے گا 3 دن سمجھانے کے بعد۔ اور ائمہ 4 کا اس پر اتفاق ہے، اس مسئلے میں جمہور کا اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ ہے مرتد جو دین کو چھوڑ دے۔ اگلی بات جو پاک رب ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ اے پیغمبر خدا، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں اور فائدے بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کا گناہ نفع سے زیادہ ہے۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، وہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں۔ جواب، استحبابی حکم ہے، وجوبی نہیں۔ وجوبی حکم زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ وہ آپ پر لازم ہے، یہ استحبابی حکم ہے، قل العفو، جو آپ سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر میں پڑ جاؤ، فکر کرو، غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیا کریں، ان کے مال کے ساتھ کیا کریں، ان کے کیا احکامات ہیں، اور ان کے مال کو کس طرح استعمال کریں۔ الگ خرچہ زیادہ آئے گا، اکٹھا ہم کہیں نہ کھا جائیں۔ جواب، قل اصلاح لہم خیر، اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اصلاح، ان کے لیے اصلاح یہ بہتر ہے، اپنے دل میں ان کے لیے اصلاح رکھو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر رل مل کے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے ان کے لیے کھانا پکاؤ اور استعمال کرو تو کم خرچہ آتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ کھائے گا قصدن، زیادہ ان کا مال استعمال کرے گا قصدن، تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العزت جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا لأعنتکم، تم کو مشقت میں ڈالتا کہ الگ الگ پکاؤ، نہیں اکٹھے پکاؤ، لیکن یتیم کا مال ختم نہ کرو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ یہ جو شراب ہے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ لائے حرام ہے، لہذا ہر نشے والی چیز استعمال کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حد شرعن اس پر ہے جس پر خمر کا اطلاق ہوتا ہو، وہ 4 چیزیں ہیں جس کی تفصیل آپ کو بتائی جائیں گی۔ حرام ہر نشہ ہے، تو جو نشہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو جاتی ہے، چھوٹی تکلیف، چھوٹی سزا، بڑی سزا آخر وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس طرح مسواک آدمی کرتا ہے اس کے منہ سے خوشبو جاتی ہے اور آخر میں اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جب کوئی شرابی یا پاؤڈر پیتا ہے، لوگ کہتے ہیں بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا ہے اور بچے رل گئے، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایمان تباہ ہو گیا، آخر وقت میں کلمہ نہیں ملے گا۔ اس کا جلد از جلد علاج کرنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے ادارے کھولیں کہ نشے سے لوگوں کی حفاظت ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ پاؤڈر پر پابندی ہے اور
ہیروین پر پابندی ہے، کفریہ طاقتوں کی طرف سے بھی، لیکن شراب اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار اس کا ہو تو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے۔ شراب تو سب کا باپ ہے، ام الامراض ہے، لہذا شراب پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا نشہ شراب ہے، یہ بھی آنا جانا ایئرپورٹوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور سخت پابندی اس پر ہونی چاہیے۔ جس طرح پاؤڈر اور ہیروین کے خلاف یہ سخت ہیں، ان کو شراب کے خلاف بھی سخت ہونا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو شراب جو ہے یہ حرام ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ پھر یہ فرمایا تھا نماز پڑھو تو شراب کے قریب نہ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی شراب کی وجہ سے، تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ صحابہ کی آپس میں یہ آیت اتری کہ رجسن، یہ گند ہے، آئندہ شراب، جوا، شرط، ان چیزوں کے پیچھے آپ نے نہیں جانا ہے۔ جب شراب کی حرمت آ گئی، تمام مٹ کے لوگوں نے گرا دیے، قافلے آئے تھے، پہاڑوں پر انہیں گرا دیے۔ کئی برس بعد مدینے میں بارش ہوتی تو شراب کی بو آتی، اور برتن بھی توڑ دیے۔ اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ چرس، ہیروین، پاؤڈر، اور بعض لوگ ٹھنڈائی پیتے ہیں، یا ایسا آب جو جس کے اندر نشہ موجود ہو، یہ سب حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شراب اور حدت میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک حدت ہے اور ایک نشہ ہے، نشہ اور حدت میں فرق ہے۔ یہ ڈاکٹروں سے، حکیموں سے جو قابل ہوں ان سے معلوم کر لیں۔ یہ ہیروین ہے، پاؤڈر ہیں، چرس ہے، آب جو جس میں نشہ ہو، اور شراب ہے، اس میں نشہ ہے۔ سگریٹ ہے، نسوار ہے، پان ہے، اس کے اندر نسوار ہے، اس کے اندر حدت ہے۔ تو اب ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر آدمی پابندی سے سگریٹ پیے تو تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ یہ صحت کے لیے زہر اور نقصان ہے، لہذا پابندی سے پینا یہ مکروہ تحریمی ہے، جس میں جسم کا، دل کا، پھیپڑوں کا نقصان ہے۔ پابندی سے اس کو پینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب حرام کو ٹچ کرتا ہے۔ نسوار، اس سے منہ سے بدبو جاتی ہے، لہذا یہ بھی مکروہ ہے۔ پان، یہ جو ہے پان، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک دو بار استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن تمباکو والا پان اور سگریٹ اور نسوار، اس سے بچنا چاہیے، مکروہ ہے۔ مکروہ کا معنی ہے نہیں کرنا چاہیے اور بری بات ہے، یہ اس کا مطلب ہے، باقی حرام قطعی نہیں ہے۔ اور سگریٹ کے بارے میں نے بتا دیا کہ اگر پابندی سے اس کو استعمال کیا جائے، اس میں جو نقصانات ہے تو یہ مکروہ تحریمی لغیر ہی ہے، غیر کی وجہ سے، اور وہ صحت ہے۔ بہرحال بچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل تورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش
اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور نہ نکاح کرنا تم مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مشرک اور کافر عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور لونڈی مومنہ بہتر ہے، ملازمہ مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے وہ آپ کو اچھی لگے، آپ کو پسند ہو۔ اور اپنی بیٹیاں مشرکوں کافروں کو مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان لے آئیں تو دے دو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور غلام، ملازم، مومن، کام کرنے والا، عام مسلمان، یہ بہتر ہے اس مشرک سے جو تمہیں پسند ہو۔ خیر من مشرکن، بہتر ہے یہ کام والا غلام، ملازم، ولو اعجبکم، اور اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اچھا لگے۔ یہ کافر لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور پاک رب جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنی اجازت سے، اور اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ درس کے چند مسائل باقی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شراب حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اس میں 70 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، منہ کی بدبو، چھوٹا نقصان۔ بڑا نقصان آخر وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی عقل میں فرق آ جاتا ہے، اور وہ بہت سارے نقصانات کرتا ہے۔ اس لیے پاک رب نے اپنے کلام میں شراب کو رجس، گند کہا ہے، اور یہ بہت سخت لفظ ہے۔ آج کل شادیوں میں جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، شادی کو نامکمل سمجھتے ہیں جب تک اس میں شراب و کباب، محفل، رقص و سرود نہ ہو۔ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور بعد میں پریشانی لاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا جو حکم تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ یہ بات توجہ سے سننے والی ہے کہ صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ نافلہ ہے اور ایک صدقہ واجبہ ہے۔ صدقہ واجبہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ صدقات واجبہ کل 10 ہیں۔ زکوٰۃ، زمین کا عشر، منت کے پیسے یا کھانا، نظر، روزے کا فدیہ، نماز کا فدیہ، قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ۔ اس میں تملیغ شرط ہے اور غریب کو مالک بنانا شرط ہے۔ یہ تعمیر میں، چاہے مدرسے کی تعمیر ہو، اس میں یہ پیسے نہیں لگ سکتے ہیں، غریب کو مالک بناؤ گے۔ اور صدقات نافلہ جو ہیں یہ ہزاروں لاکھوں ہیں، ویسے جو ہم پیسے دیتے ہیں غریبوں کو، مسجدوں میں، مدرسوں میں، عام پیسے،
تو اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے کہ قل العفو، اللہ کے راستے میں دو جو زائد ہے، یہ آیت اور چھوٹے پارے کی پہلی لکیر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم حقیقی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم وہ کچھ صدقہ نہ کرو، خیرات نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، سارا کچھ۔ یہ حکم استحبابی ہے، اس پر اگر عمل کرو تو مستحب ہے، لیکن اگر عمل نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ ہے، وہ زکوٰۃ دے دے بس، اب وہ سارے پیسے غریبوں کو صدقہ کرے تو ثواب کا کام ہے، لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو قل العفو یا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ حکم استحبابی ہے۔ اس کو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے تقوی اور ایک ہے فتویٰ۔ فتویٰ کیا ہے؟ زکوٰۃ دو، یہ فتویٰ ہے، آپ پر لازم ہے۔ اور ایک ہے تقوی کہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، یہ ہے تقوی۔ ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقوی۔ شاعر کہتا ہے، بڑا اچھا شعر ہے، ایک شعر کا ٹکڑا فارسی اور دوسری آیت ہے، ہرچ داری خرچ کن در راہ او، ہرچ داری خرچ کن در راہ او، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ جو آپ کے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حقیقی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک جو کچھ تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے چندے کا اعلان فرمایا، اور تبوک کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ سارا مال لے کے آئے، یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کے آئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ اس کا کچھ حصہ لے کے آئے۔ تو ہر چیز کی اجازت ہے، واجب آپ پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور وہ آپ دیں گے۔ آج کل جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، پوچھ لیا کرو، آج کل 50,000 روپے ہے۔ بعد کے زمانے میں یہ قیمت بڑھ جائے گی، چاندی مہنگی ہو جائے گی۔ بہرحال جس کے پاس قرض سے پاک الگ تھلگ یہ پیسے موجود ہو اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے اور وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو ایک ہے استحبابی حکم اور ایک ہے وجوبی حکم۔ اگلی بات جو ہے یتیموں کے ساتھ احسان، ان کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی بات جو ہے کافر سے نکاح، کافر خاتون سے نکاح کرو یا کوئی آدمی اپنی بیٹی کافر کو دے دے، یہ دونوں حرام ہے اور ناجائز ہے۔ جو بھی کافر ہے، بعض کافر ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، جیسے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ۔ بعض کافر ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے قرآن کے منکر، حدیث کے منکر یا ختم نبوت کے منکر۔ ان کے ساتھ رشتہ ناتا جو نا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو یاد رکھو کہ مشرکین اور کافروں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، نہ ان سے لڑکی لینی ہے اور نہ ان کو لڑکی دینی ہے، ناجائز ہے۔ لیکن قرآن کے اندر باقاعدہ موجود ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ یہود نصارہ جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، یعنی ان سے لڑکی لے سکتے ہو، دے نہیں سکتے ہو۔ قرآن میں اجازت لڑکی لینے کی ہے، دینے کی نہیں ہے۔ ہر کافر سے رشتہ ناتا حرام ہے، لڑکی لو نہ لڑکی دو۔ جو اہل کتاب ہے یہود نصارہ ان کے ساتھ رشتہ جائز ہے، قرآن میں موجود ہے، لڑکی لے سکتے ہو لیکن لڑکی دے نہیں سکتے ہو، اور یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لیکن اس کی بھی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے، جس لڑکی سے، وہ واقعتاً اہل کتاب و چرچ جاتی ہو۔ آج کل یورپ اور امریکہ میں اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں لیکن سیکولر بن چکے ہیں اور اپنے دین کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ واقعتاً اہل کتاب نہ ہو۔ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہو۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کے ساتھ نکاح حرام ہے،
اس کا تو باقاعدہ خاوند موجود ہے۔ تیسری شرط قرآن میں موجود ہے کہ وہ کیا ہو؟ پاک باز ہو، تیسری شرط یہ۔ چوتھی شرط حدیث میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کرنے والا وہ عالم دین اور فوج پولیس کا سربراہ، سماجی کارکن اور سیاسی لیڈر نہ ہو۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو، تو انہیں پوچھا حضرت یہ حرام ہے؟ کہ نہیں، طلاق دے دو، میرا حکم مانو۔ تم جہادی کمانڈر ہو تو وہ گھر میں آ کر جاسوسی کرے گی، تو عام افراد کے لیے اس کی اجازت ہے ان شرائط کے ساتھ، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے، ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب کے جو یہود نصارہ ہیں یہ تو کافر ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ تب بھی رشتہ جائز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ 3 فرقے ہیں، یعقوبیہ، تیجانیہ، ملکانیہ، یا تینوں کو ملا کر ایک خدا عیسیٰ اور مریم، ان تینوں کو ملا کر ثلاثۃ اقنوم، ایک خدا، 3 فرقے ہیں۔ تو کیا اب بھی ان سے رشتہ لینا جائز ہے؟ یہ سوال بعض لوگ کرتے ہیں، اور یہ تو مشرک ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے قرآن میں، تو اس وقت بھی یہ کافر اور مشرک تھے نا۔ کیا پاک رب پاک کلام میں نہیں فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم؟ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ کافر ہیں۔ پھر بھی اسی قرآن میں ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ جائز ہے، انہیں ان سے لڑکی لے سکتے ہو لیکن ان کو لڑکی نہیں دے سکتے ہو، یہ شرعی قانون ہے۔ بہرحال لیکن شرائط وہی ہیں 4 جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کے بغیر اگر آپ شادی کریں گے تو وہ نقصان سے خالی نہیں ہے۔ آخر میں یہ نقطہ بھی آپ سمجھیں جس کا تذکرہ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ کام کرنے والی لونڈی ملازمہ یہ افضل ہے مالدار خوبصورت مشرکہ سے۔ لہذا افضل یہی ہے کہ آپ جو مسلمان عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، ان کو ترجیح دیں اور ان کو پسند کریں اور ان سے شادی کریں، اور ایسا کام نہ کریں جو آپ کے دامن پر بدنما داغ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل طورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن آسان ہے۔ مفتی محمد اسماعیل طورو سے قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش اظہر نیاز۔ قرآن آسان ہے۔ هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماہواری کے متعلق کہ اس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، لہذا میلاب کے لیے ماہواری کے ایام میں بیویوں کے قریب مت جاؤ اور ان سے الگ رہو، مطلب میلاب کے لیے۔ ولا تقربوہن، اور میلاب کے لیے ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ، اس طرح جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تم لوگوں کو۔ بے شک اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس کھیتیوں کے پاس آؤ جس طرح چاہو، اور مقصد شہوترانی نہ ہو بلکہ اولاد کو طلب کرنا ہو، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرو گے۔ اور مومن لوگوں کو جو اللہ پر یقین کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، اور غلط قسمیں کھا کر اللہ کے نام کو قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ۔ یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، اس پر قسم کھاؤ۔ تو نیکی کے کام تو کرنے کے ہوتے ہیں، آپ نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو اس طرح قسمیں مت کھاؤ، اور اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ، اور اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو، اور جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو۔ واللہ سمیع علیم۔ پاک رب آپ کو نہیں پکڑتے ہیں اگر تم لغو قسم کھا لو، فعل ماضی پر کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور بھول گیا، اگرچہ کیا ہے، اس پر پکڑ نہیں۔ ہاں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن پاک رب تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دل قصدن ارادہ کر کے اور دل سے ایک بات کہو اور حقیقت میں تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر اللہ آپ کو پکڑیں گے۔ اور اللہ رب العزت
مغفرت والی ذات ہے اور بردبار۔ وہ لوگ جو قسم کھا لیں کہ ہم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے 4 مہینے تک، پس اگر وہ لوگ رجوع کر لیں، پس بے شک اللہ رب العزت مغفرت والی ذات اور مہربان۔ اور اگر وہ پکا عزم کر لیں کہ ہم نے طلاق ہی دینی ہے، تو 4 ماہ نہ جانے کی قسم کھانے کی وجہ سے اور پکے ارادے کی وجہ سے اگر وہ نہ جائیں اور ارادہ یہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ ملاپ نہیں کریں گے اور منہ سے بھی بول دیں اور قصد بھی کر لیں، تو تب 4 مہینے قریب نہ جانے کی وجہ سے ایک طلاق ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو اور جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو۔ اور وہ عورتیں جن کو طلاق مل جائے وہ انتظار کریں گی، عدت گزاریں گی 3 ماہواری۔ اور عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں رکھا ہے ان کو چھپا بیٹھیں، نہ، اگر رحم کے اندر بچہ موجود ہے تو پاک رب فرماتے ہیں اس کا بتا دو، اس لیے کہ عدت پھر لمبی ہو جاتی ہے وضع حمل تک۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہیں تو وہ اس طرح گناہ کے کام نہ کریں۔ اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس بارے میں کہ ان عورتوں کو لٹا لیں، یعنی اگر 1 یا 2 طلاقیں ہو چکی ہیں تو رجوع کی گنجائش موجود ہیں، تو ماہواری 3 ماہواریوں کے اندر اندر مرد رجوع کر سکتا ہے۔ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو رد کر لیں، یعنی واپس کر لیں، ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، ضرر دینا مراد نہ ہو، مقصد نہ ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ نے عورت کے حقوق کو مقدم فرمایا اس لیے کہ وہ کمزور ہے، کمزور کے حق کو اللہ پہلے بیان فرماتا ہے، جس طرح میراث میں قرض سے پہلے وصیت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مرد زبردستی حقوق لے سکتا ہے لیکن عورت کمزور ہے، پاک رب نے ان کے حقوق کا تذکرہ پہلے فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ حقوق عرف کے مطابق ہیں، دستور کے مطابق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر 1 گنا فضیلت ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ رب العزت غالب ہیں اپنے فیصلوں میں، حکیم اور حکمت والی ذات۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، دوسرا پارہ چل رہا ہے اور 11 رکوع ختم ہو چکے ہیں، 12واں رکوع شروع ہو چکا ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ آج آپ حضرات کے سامنے ماہواری کے احکام بیان ہوں گے، اور اس حوالے سے شرعی احکام کیا ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ لیکن پہلے یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ ماہواری کے احکام اور میاں بیوی کے تعلقات، یہ احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن حضرات علماء کرام اس کو بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو گھروں میں اگر ہم فلمیں ڈرامے دیکھیں، گانے سنیں، جو گناہ کبیرہ بھی ہے اور حیا اور غیرت کے بھی خلاف ہے کہ ہم اکٹھے اس کو دیکھیں، ان چیزوں میں ہم شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ ماہواری کے احکام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات
پڑھتے بھی تھے، نماز میں بھی پڑھتے تھے، اور مسجد کے اندر مردوں کی صف، عورتوں کی صف اور بچوں کی صف بھی ہوتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت بیان فرماتے تھے، تو ہم بھی بیان کریں گے۔ پاک رب نے یہ چیز بیان کی ہے تو ہم اس میں شرم محسوس نہیں کریں گے۔ شریعت کے احکام اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر عورت کو ماہواری آتی ہے، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ احکام یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس موقع پر عورت نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، نہ جنبی عورت، نہ جنبی مرد، نہ حائضہ عورت، اور نہ وہ عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ ایام میں ہے۔ قرآن کی تلاوت درست نہیں ہے۔ ہاں، اذکار، درود، اللہ کا نام، قرآن کے علاوہ جو اذکار ہیں اور جو ادعیہ ہیں تو ان کو پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح قرآن کی ادعیہ دعا کی نیت سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ بے وضو بھی، اور جنابت میں بھی، اور حیض کی حالت میں بھی، اور نفاس کی حالت میں بھی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ اگر قرآن کو پکڑیں گے تو کپڑے سے پکڑیں گے، اور اس طرح ہاتھ آپ نہیں لگائیں گے۔ یہ قرآن کی عزت ہے اور قرآن کی عظمت ہے اور قرآن کا ادب ہے۔ بہرحال یہ ہے احکام۔ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، بعض لوگ افراط کے شکار تھے اور بعض لوگ تفرید کے شکار تھے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا اور جیوش انسائکلوپیڈیا اور انجیل کے مختلف ابواب احبار میں کہ جو آدمی ایسی عورت کے ساتھ لگ جائے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، یا وہ کپڑا جو اس کے ساتھ لگ جائے اور یہ اس کو ہاتھ لگا لے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ بہت سختی ہے۔ بعض قومیں ان کو الگ رکھتی تھیں، ان سے بات بھی وہ قومیں نہیں کرتی تھیں، اس لیے کہ اس کو ماہواری آ چکی ہے۔ شریعت میں اس کو الگ رکھنا بھی نہیں ہے، ہاتھ میں لانا یہ بھی جائز ہے، کام کروانا گھر کا وہ بھی جائز ہے، صرف ملاپ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ باقی اس کو چھوت سمجھنا، الگ بٹھانا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ افراط اور تفرید سے بالکل پاک ہے، تو ان سے بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ میں لانا، گھر کا کام لینا شرعاً یہ تو جائز ہے، لیکن ملاپ یہ ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کچھ چاندی بتائی ہے اور اس پر عمل کرنا مستحب ہے کہ اگر آپ سے یہ غلطی کوتاہی ہو جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور انہیں کچھ چاندی بتائی ہے کہ اس کا صدقہ کرنا یہ لازم مستحب ہے، صدقہ کرنا مستحب ہے، اور آج کل اس کے پیسے تقریباً 200 روپے بنتے ہیں اور یہ دینا مستحب ہے۔ بہرحال شریعت افراط اور تفریط سے بالکل پاک ہے، اور یہ ہے ماہواری کے احکام جو آپ نے سن لیے ہیں، تفصیل سے آگے بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے قرآن آسان ہے، مقرر تھے مفتی محمد اسماعیل تورو، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، ایڈیٹنگ سکندر علی، پیشکش اظہر نیاز۔ هو معجزة الله الكبرى
عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله